بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کی چیزوں ضائع نہیں کیجیے۔ جیسا کہ اگر ہم کھا رہے کوئی چیز اور تھوڑی چیز بچ گئی تو ہم کیا کرتے، پھینک دیتے ہیں۔ اس کو پھینکے نہیں، اگر گھر میں کوئی افراد ہے کھانے والا، اس بھیا چھوٹے بچے ہیں ان کو دے، یا کوئی چیز اتنا ہی اپنے پلیٹ میں ڈالے جو آپ کھا سکیں، اتنا ہی جو کھا سکیں، ایکسٹرا نہ رکھیں۔ وہ چیزیں پھینکنے میں جاتی ہیں۔ اور بھی اس سے ایک اور مثال بتاتے ہیں، اگر جو یہ اچھی چیز کھا رہے ہیں تو وہ جیسے سیب لاتے ہیں، کیلا لاتے ہیں، کیلا کھایا، ایسا چیز پھر چھلکوں کو پھینکیں کہ باہر والے لوگوں کو دکھے نہیں کہ آپ نے کیلا کھایا، کیونکہ دوسرا اگر بندہ دیکھتا ہے یا بچے دیکھتے ہیں، اگر نہیں ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے خرید کے کھانے کے لیے، تو اس کی دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میرے ماں باپ کے پاس پیسے خرچ کریں، تو وہ چیز ہو سکتی ہے اس کی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آپ پکڑ میں آئے اللہ کے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو چیز کھائیں تھوڑا کھائیں اور چھپا کے کھائیں غریبوں سے، یا وہ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے تو ان کو بھی دیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو استعمال کے قابل ہونے کے باوجود کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ میں تقریباً رمضان المبارک میں عام لوگوں کی افطار کیے مختلف مقامات پر بچھائے گئے دسترخوان یا پھر بڑے لوگوں کی افطار پارٹیاں اور گھر الغرض بہت سی جگہوں پر کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم افطار کی پارٹی دیتے ہیں، وہ افطار کھلاتے ہیں، بہت سی چیزیں بچ جاتی ہیں، پھر ہم لوگ پھینک دیتے ہیں۔ شادیوں میں آدھا اتنے سارے سامان لے لیتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ اتنا ہی چیز مقدار میں لیجیے جو آپ کھا سکیں، کیونکہ غریب اگر نہیں ہو تو آپ غریب میں دیں، لے جا کے اگر بچ جاتا ہے کھانا تو پھینکے نہیں، کیونکہ پھر آپ کو اس چیز کی گناہ ہوتی ہے وہ چیز پھینکنے پہ۔ کئی امیر ممالک تو ایسے ہیں جن میں استعمال کے قابل ہونے کے باوجود کھانے کی چیزوں کو ضائع کرنے کے باقاعدہ قانون بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک امیر ملک کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں ہوٹل والے قانونی لحاظ سے اس بات کو پابند ہوتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا شام کو پھینک دیں۔ مثلاً اگر کوئی ہوٹل والا مچھلیاں پکا کر، تل کر یا ڈیپ فرائی کر کے تو شام میں جتنی مچھلیاں بچی ہوں گی، چاہے پکی ہو یا پھر کچی جو کہ فریز میں موجود ہو، ساری ہی پھینک دینا ضروری ہے۔ کئی ممالک میں ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز بچی ہوئی ہے، مچھلی یا کوئی چیز اگر بچتی ہے تو اس کو پھینک دے شام تک، اگر یوز نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ ریفریش کریں، اس کو فریش کر دوسرا لائیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے بہت سارے امیر کنٹری میں۔ اب چاہے وہ 1000 روپے کی ہو سکتی ہے یا 1,00,000 روپے کی ہوتی ہے، ان دوسرے دن نہیں کھلا سکتے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ جب فریز میں رکھی کچی مچھلیاں دوسرے دن نہیں چلا
چلا سکتے ہیں تو پھر پکا ہوا کھانا اگلے دن کے لیے کس نے فریز میں رکھنے دینا ہے؟ یہ بھی لازمی طور پہ پھینکنا ہی ہوگا۔ اگر بچا ہوا کھانا اس کو بھی پھینکنا پڑے گا تو دعوتوں میں کھانا کھاتے ہوئے، دعوت میں ہم جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس کو تھوڑا نہیں کھاتے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے، آدھی روٹی کھاتے پھینک دیتے ہیں، چاول تھوڑے کھاتے اس میں رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں، کیا ہوتا ہے گھر والے پھر ان کے گھر والے پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے ہیں آپ کے جھوٹا، یہ غلط ہے۔ ضائع تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں، پھینکتے بہت ہیں لیکن اتنا ہم غریب بچوں کو کھلاتے نہیں ہیں، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا کھائیں اور چھوڑ دیں، جتنا کھا سکتے اتنی اپنے پلیٹ میں ڈالیں۔ دسترخوانوں اور دیواروں پر کھانا گرایا جاتا ہے۔ جن ہڈیوں کے ساتھ گوشت لگا ہوتا ہے انہیں برابر صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہڈی پر گوشت ہے صاف نہیں کھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ برتن سے گرم مسالے اور نہ کھائی جانے والی چیزوں کو نکالنے کے ساتھ کھانے کے بہت سے ذرائع بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، کہیں چیز اتنا ہوتا ہے اتنا چیز نکل جاتی ہے، چاول تھوڑے ساتھ میں چلے جاتے ہیں، بہت سی اور ضائع ہو جاتے ہیں، بات صحیح ہے۔ کھانے کے بعد برتنوں اور دیگوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا دوبارہ استعمال کرنے کا بہت سے لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ بچی ہوئی روٹیاں یا پھر ان کے ٹکڑے اور بچے ہوئے چاول بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات تو ایک دم صحیح ہے، شادیوں بیاہوں میں تھوڑی سی چیز بچتی ہے، نہیں پھینک دو، ہٹا دو، وہ چیز لوگ بولتے ہیں جو نہیں پھینکنی چاہیے۔ اگر وہ چیز رکھ کے اگر کوئی پاس میں جو کھانے کچھ ضرورت مند ان کو دے دے، لے جا کے یہ جانوروں کو دے دے، اگر ضرورت مند نہیں ہے تو پھینکے نہیں اس چیز کو، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے نہیں، دکھاوا میں بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں شادی بیاہ میں۔ شادی بیاہ میں اگر ہم کھانے کو 1 لاکھ میں دکھا سکتے ہیں تو وہاں کہیں جگہ 2 لاکھ دکھاتے ہیں کھانے میں، یہ چیز وہ چیز، لیکن لوگ کھائیں یا نہیں کھائیں برباد جائے۔ دعوت دیتے ہیں دکھانے کے لیے اور کھانا کا آئٹم بڑھا دیتے ہیں، لوگ کھائیں یا نہیں کھائیں لیکن آئٹم بڑھا دیتے ہیں دکھانے کے لیے، ہم نے یہ بنایا، وہ بنایا، یہ منگایا، جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی کرنے والا جو شیطان کا دوست ہوتا ہے، اٹس ناٹ گڈ۔ اور یاد رکھیں، جان بوجھ کر جس نے پانی کا ایک قطرہ اور اناج کا ایک دانہ بھی ضائع کیا تو وہ آخرت میں پھنس سکتا ہے۔ مال ضائع کرنا ناجائز و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مال کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنا وہ بھی کچھ جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ نیز اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کریں گے تو قیامت کے دن اس پر حساب نہیں بلکہ عذاب ہے۔ حساب تو اس حلال مال پر ہے جو ہم نے کھایا پیا اور استعمال کیا، باقی تو ہم نے ضائع کر دیا، اس پر تو عذاب ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم الغالیہ پانی پیتے ہوئے ایک قطرہ ضائع ہونے سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، چنانچہ پانی پی چکنے کے بعد مٹی کے پیالے کے بیچ میں جو 2-3 قطرے جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی پی لیتے ہیں۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ منظر بار بار دیکھے ہیں، جو یہ بندے لوگ ہیں جو پانی پیتے ہیں تو ایک قطرے پانی پی جاتے ہیں، ہم لوگ آدھا پانی پیتے پھینک دیتے ہیں۔
نہیں صحیح نہیں ہے، جو اس کی حساب کتاب ہم لوگوں سے لیے جائیں گے آخرت کے دن. ہم لوگ بچنا چاہیے ان لوگوں اس چیز سے. انشاءاللہ اللہ چاہتا ہوں اور ہم لوگ کوشش کریں تو انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. اگر ہم سب بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذرا اور ایک قطرہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے تو اور نہ ہی ضائع ہونے دیں گے تو نیچے دوسرے کے مسلمان بھائی کا جھوٹا بھی کھا پی لیں گے. تو اس سے جہاں کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہونے سے بچیں گی اور وہیں تنگ دستی اور غربت بھی اچھی خاصی کمی آ سکتی ہے. مہنگائی پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب خریداری زیادہ کی جاتی ہے، اور اگر لوگ خریداری کم کریں گے تو دکانوں کارخانوں اور فیکٹریوں میں مال کا اسٹاک پڑا رہے گا، بلکہ نہیں تو پھر بیچنے والے سستا کریں گے. یہ تو بات ایک دم صحیح ہے. اگر ہم اپنے کھانے کو پھینکیں نہیں، اس کو صحیح استعمال کریں. آپ اتنا نہیں کھا سکتے دوسروں کو کھلائیں فوراً، بھائی تم بھی کھا. اگر ہمارا زیادہ بن جائے تو پڑوس میں بھیجیں، تو اس سے کیا ہوگا، کھانا پھینکے نہیں جائیں گے، اسی میں سب اس کے گھر بھی کھانا بچا وہ بنا نہیں سکتا ہے، جس سے ہماری مہنگائی کنٹرول ہوگی. دکان میں جو مال ہے وہ مال پڑا رہے گا، اسٹاک میں رہے گا. فیکٹری میں اب مال جو بن رہا ہے وہ بھی اسٹاک ہو جائے گا. کمپنی میں جو مال بن رہا ہے وہ بھی اسٹاک ہو جائے گا. جس سے جب اسٹاک بڑھنے لگیں گے تو وہ دھیرے دھیرے سستا کرنا چالو کر دیں گے. اگر جس چیز پہ زیادہ خرید فروخت ہوتی ہے وہ چیز دھیرے دھیرے مہنگائی کی طرف بڑھتی جاتی ہے اور مہنگا ہوتا جاتا ہے وہ چیز. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں، اس پر عمل کریں. اللہ حافظ.